جہاں دکھ کا اظہار کیا جا رہا ہے ہم کامنٹس پڑھ رہے ہیں، تو وہیں کچھ ایسے کامنٹس بھی آئے کہ جس میں لکھا تھا کہ گدی نیشن صاحب اپنے آپ کو نہیں بچا سکے۔ مطلب یہ وہ لوگ ہیں جو اولیاء اللہ کی عظمتوں کے منکر ہوتے ہیں اور بے ادب لوگ ہوتے ہیں۔ ان کی نظر میں اولیاء اللہ یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، اور اس طرح کے الفاظ ادا کرنے سے ان کی تعلیم اور تربیت کا پتہ چلتا ہے کہ ان کے بڑوں نے ان کی کیسی تربیت کی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر آج گدی نیشن صاحب کے بارے میں اگر اس طرح کہہ رہے ہیں تو تعجب کی بات نہیں ہے، بلکہ انہوں نے کہا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خود کو نہیں بچا سکے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضرت علی کے بارے میں کہا کہ حضرت علی اپنی مشکل کشائی خود نہ کر سکے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کہ 70 صحابہ کو حضور نہ بچا سکے۔ آگے چل کر یہ لوگ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ خدا بھی اپنی مسجدوں کو نہیں بچا سکا، نہ بابری مسجد کو بچایا، نہ دیگر مساجد کو بچایا۔ جیسا کہ جاوید اختر صاحب نے کہا کہ اگر خدا ہوتا تو فلسطینیوں کو بچا لیتا۔ تو امید ہے یہ لوگ آگے چل کر اس طرح کی باتیں بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ جو اللہ والوں کا بے ادب ہوتا ہے وہ آگے چل کر اللہ کا بھی بے ادب ہو جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ نے خبر سنی ہوگی کہ نظام الدین اولیاء درگاہ شریف کے ایک گدی نشین صاحب کا گیس گیزر بلاسٹ ہونے کی وجہ سے انتقال ہوا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم اس موقع پر گہرے دل سے ان کی تعزیت کرتے ہیں، اور اہل خانہ جو اس میں زخمی ہوئے ہیں ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت عاجلہ عطا فرمائے اور لمبی عمر عطا فرمائے، اور جتنے اہل عقیدت مند ہیں، اہل خانہ ہیں، لواحقین ہیں، ان سب کے حق میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ یہ ایک دکھ کی خبر ہے، اور اس خبر پر ہر کوئی اپنے اپنے دکھ کا اظہار کر رہا ہے، اور اس کو کرنا بھی چاہیے کیونکہ بڑی ہستی کا اس طرح انتقال ہوا ہے۔ لیکن جہاں دکھ کا اظہار کیا جا رہا ہے ہم کامنٹس پڑھ رہے ہیں، تو وہیں کچھ ایسے کامنٹس بھی آئے کہ جس میں لکھا تھا کہ گدی نیشن صاحب اپنے آپ کو نہیں بچا سکے۔ مطلب یہ وہ لوگ ہیں جو اولیاء اللہ کی عظمتوں کے منکر ہوتے ہیں اور بے ادب لوگ ہوتے ہیں۔ ان کی نظر میں اولیاء اللہ یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، اور اس طرح کے الفاظ ادا کرنے سے ان کی تعلیم اور تربیت کا پتہ چلتا ہے کہ ان کے بڑوں نے ان کی کیسی تربیت کی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر آج گدی نیشن صاحب کے بارے میں اگر اس طرح کہہ رہے ہیں تو تعجب کی بات نہیں ہے، بلکہ انہوں نے کہا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خود کو نہیں بچا سکے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضرت علی کے بارے میں کہا کہ حضرت علی اپنی مشکل کشائی خود نہ کر سکے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کہ 70 صحابہ کو حضور نہ بچا سکے۔ آگے چل کر یہ لوگ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ خدا بھی اپنی مسجدوں کو نہیں بچا سکا، نہ بابری مسجد کو بچایا، نہ دیگر مساجد کو بچایا۔ جیسا کہ جاوید اختر صاحب نے کہا کہ اگر خدا ہوتا تو فلسطینیوں کو بچا لیتا۔ تو امید ہے یہ لوگ آگے چل کر اس طرح کی باتیں بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ جو اللہ والوں کا بے ادب ہوتا ہے وہ آگے چل کر اللہ کا بھی بے ادب ہو جاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو بھی دور رکھیں اور اپنی نسلوں کو بھی دور رکھیں۔ جہاں تک بات ہے اولیاء اللہ کے خانوادے سے تعلق رکھنے والوں کی، تو ان کا ادب کریں اور ان کے دکھ میں شریک ہو۔ دیکھیے، دکھ میں اور سکھ میں ہر کوئی شریک نہیں ہوتا، بلکہ سکھ اور دکھ میں اپنے ہی شریک ہوتے ہیں۔ جو غم کا اظہار کر رہے ہیں، جو دکھ کا اور تکلیف کا اظہار کر رہے ہیں، ان کے اظہار سے پتہ چل رہا ہے کہ وہ اللہ والوں کے اپنے ہیں، اور جو اس طرح کا تانا اور طنز دے رہے ہیں، یہ صاف ظاہر ہے کہ یہ نبی کے نہیں ہیں۔ جو اللہ والوں کا نہیں وہ اللہ کا نہیں، اللہ کا نہیں تو نبی کا نہیں۔ اور حضور کی ایک حدیث شریف ہے، سرکار نے ارشاد فرمایا، تانا دینے والا میری امت میں کتے کے مانند ہے۔ تو ایسے موقعوں پر تانا دینا یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پسند نہیں ہے، نہ اللہ کو پسند ہے، نہ ہی کسی انسان کو پسند آتا ہے۔ چاہیے تھا کہ وہ خاموش رہتے تو اور بات ہوتی کہ چلو دکھ میں شریک نہیں تو نہیں، لیکن طنز تو نہیں دیا۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ جس کے دل میں جو کیفیت ہوتی ہے وہ زبان پر کسی نہ کسی ذریعے صاف ظاہر ہو جاتی ہے، وہ زبان پر آ جاتی ہے۔ محبت ہے اور دکھ کی کیفیت ہے تو زبان سے دکھ ظاہر ہوگا، افسوس ظاہر ہوگا، ملال ظاہر ہوگا۔ لیکن دل میں اگر خباثت ہے، گندگی ہے، تو پھر زبان سے ایسے الفاظ ادا ہوں گے، اور ان الفاظ سے گھر کی تربیت کا پتہ چلتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اولیاء اللہ کا ادب رکھیں اور مرحومین کے حق میں دعائیں مغفرت کریں، اللہ تعالیٰ ان کے درجے بلند فرمائے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔